ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ الله بكماله وجاء بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ہم دوسرا کے بعد رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق کے خاص سے اس کی یاد میں اس کے گھر میں حاضر ہیں. آج ستمبر کی 11 تاریخ ہے اور ستمبر کی 7 تاریخ کو 1974 میں 7 ستمبر 1974 میں برصغیر میں پیدا ہونے والے فتنہ قادیانیت پر عمل پیرا لوگوں کو قانونی طور پر حکومت کی طرف سے اسمبلی میں کافر ڈکلیئر کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکام کس بنیاد پر ہوئے, اس کی عزائم کیا تھے, یہ فتنہ قادیانیت کیوں پھیلایا گیا, اسلام میں اس کی کیا جائز ہے, اس پر چند معلومات پیش کرنے کی جسارت کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے انہ سیکون فی امتی ثلاثون, میری امت میں 30 ایسے لوگ ہوں گے جو کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, کلہم یزعم, اور وہ سارے کے سارے یہ گمان کریں گے کہ انہ نبی, کہ وہ نبی ہیں. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, تو حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب یہ آقا علیہ السلام کے جہری حیات میں سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اسود انسی یمن کا رہنے والا تھا, اس نے نبوت کا اعلان کیا. پھر مسلمہ کذاب, حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری حیات میں ہی اس نے نبوت کا اعلان کیا, بلکہ حضور کی طرف خط لکھا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آدھے عرب پر میری نبوت کا اعلان کر دیں اور آدھے عرب پر آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو اس نے اپنے پیچھے لگا دیا تھا, حتیٰ کہ جب جنگ ہوئی تھی تو 40,000 لوگ اس کے ساتھ تھے جنگ میں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے کتنے کاروبار ہو گئے. اس نے کہا کہ آدھا عرب یہ دے دیں, آدھا عرب آپ دے دیں, اور اگر یہ منظور نہیں تو آپ لکھ کر دے دیں کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد میں نبی ہوں گا, یعنی میری نبوت کا بیان کر دیں کہ میرے بعد وہ نبی ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو پورے عرب کی آدھے عرب کی بات کرتے ہو, اس میں سے ایک کھجور کا چھلکا بھی میں آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. تم کذاب ہو, جھوٹے ہو, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں خاتم النبی ہوں. یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف تک لکھا. آقا علیہ السلام کی جہری حیات کے بعد جب اس کا فتنہ مزید بڑھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 کا لشکر اس کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا, جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. 13,000 لشکر, اور اس جنگ میں یہ یمامہ کے مقام پر ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا, لیکن بدبخت مارا گیا. وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, پھر اسلام قبول کیا اور اس نے مسلمان کذاب کو واسطے جنت کیا. اس نے جملہ بولا تھا, اس نے کہا میں نے اسلام کی بہترین ہستی کو بھی میں نے قتل کیا, شہید کیا ہے, اور میں نے اسلام میں بدترین شخص کو بھی میں نے
قتل کیا ہے، تو یہ میں نے بدلہ دیا ہے اس کا جو مجھ سے غلطی کر ہوئی تھی۔ اس میں 700 صحابہ 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ آپ دیکھیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے اس میں کم و بیش 250 کے لگ بھگ مختلف جگہوں میں حضور نے 26 غزوات لڑی ہیں، کچھ باقاعدہ لڑنے سے پہلے ہی جیتی گئی ہیں، کچھ میں سفر کیا ہے، تو ٹوٹل 26 بنتی ہیں 10 سالہ زندگی میں حضور کے 26 غزوات بنتی ہیں، تو ان میں 250 سے 300 تک کم و بیش، یہ پیڈٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن یہ اتنی بنتی ہے، تو یہ لوگ شہید ہوئے۔ اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کتنا نقصان ہوا، اور 40,000 کا لشکر اس کے پاس تھا، 13,000 کا لشکر مسلمان لے کر گئے تھے، لیکن وہ واسطے جہنم ہوا، اس کے مرنے کے بعد اس کا فتنہ بھی دم توڑ گیا۔ درست پر مختلف مدعین نبوت آتے رہے، کوئی مشہور ہو گیا، کسی نے اپنے پیروکار ملا دیے، اور کوئی مشہور نہ ہو سکا۔ یہ پچھلے دنوں اننون آدمی جس کو مارا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، تو اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ اس کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا پہلے دور میں، اس نے بھی اس کی ویڈیو جاری ہوئی، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ اب وہ اننون کر سکتا ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضور فرمایا 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، تو ہر کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید فقہ حدیث میں بھی کسی بات کو اجاگر کیا، فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں واضح اعلان کر دیا حضور کے ختم نبی ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی دونوں کو اعلان کیا۔ اس کے بعد بے شمار آیات مقدسہ ہیں جو حضور کے ختم نبوت کا اشارتاً، عنایتاً، دلالتاً، نصاحتاً، وضاحتاً بیان دیتی ہیں، جس میں سے ایک آیت ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں اسٹارٹ میں آتی ہے۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ یہ سورہ نحل میں ہے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو ہر نبی شریعت لے کر آتا تھا، کتاب لے کر آتا تھا، تو اللہ کے رسول نے جب حضور کو یہ قرآن دیا اس نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب جب سارا کچھ بیان کر دیا گیا ہے تو کسی اور کتاب کی، کسی اور نبی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا رب ولا یاد الا فی کتاب مبین، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خشک ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تار ہو جس کو ہم نے اس کتاب میں بیان نہیں کیا۔ سب کچھ قرآن میں ہو گیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جس میں مکمل ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی دے دیا گیا ہے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کتاب میں کوئی ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکی کوشش کے باوجود، پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو کتاب دے کر بھیجی ہے اس کی روح سے یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نہ کتاب کی کوئی ضرورت ہے نہ سب کتاب کی کوئی ضرورت ہے۔ حضور ہی آپ کے نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا آقا علیہ السلام کے بارے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کی زندگی میں مکمل نمونہ رکھ دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کی زندگی میں مکمل نمونہ حیات رکھ دیا ہے۔ یہ اعزاز، یہ آدر، یہ مقام صرف حضور کا ہے کہ آپ کی زندگی میں بطور انسان ہر چیز کا نمونہ رکھ دیا ہے، بطور بشر ہر چیز کا نمونہ رکھ دیا ہے۔ لہٰذا قیامت تک کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے جو زندگی کے
رواج یا زندگی کے اطوار یا زندگی کے قوانین کے لیے کوئی نمونہ پیش کر سکے. تو جب حضور علیہ السلام مکمل نمونہ بن کے آ گئے ہیں تو اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس کتاب حکمت آئے ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا مصدق لما، تم اس کی تصدیق، وہ تمہاری تصدیق کرے گا کہ تؤمنون بہ ولتنصرونہ، تم اس کی مدد کرنا اور تم اس پر ایمان لانا. اب اس رسول سے مراد آپ اس رسول سے مراد حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے نبیوں کو کہا گیا ہے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے وہ حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ہر زمانے کا نبی ہو. وہ ایک وقت کا نبی ہوتا تھا، ایک خاص قوم کا نبی ہوتا تھا. یہ اعزاز فقط حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آج ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول. اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو یہ ساری آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ہر دور کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر زمانے کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہر قوم کا نبی بنا کر بھیجا ہے. قیامت تک اور مابعد قیامت، بلکہ جب وقت ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا، میرا رسول تب بھی نبی ہوگا. تو کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور اگر کوئی نبی ہونا ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتا. لو کانا نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس میں بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اگر کسی میں نبی ہونا تو یہ جھوٹے نہ ہوتے، پھر حضرت عمر ہی ہوتے. حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے تھے، وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے. ان کا بچپن میں انتقال کر جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی بات کوئی نبی نہیں، کیونکہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا، اکثر ایسا ہوتا رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ نبی نہ ہوتے. پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی نبیوں کی اولاد تو نبی ہیں، حضور کی اولاد نبی کیوں نہیں کہلائی؟ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی واپس بلا لیا ہے تاکہ یہ شک بھی کسی کو نہ رہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب یہ نازل ہوئی اس وقت کوئی بیٹا آپ کے پاس نہیں تھا، بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں. اس لیے یہ نہیں کہا کہ کسی کا باپ نہیں، بلکہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بیٹیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بیٹا نہیں. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آقا علیہ السلام سے بات کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر مجموعہ زوائد میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے مانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامہ، میں نبیوں میں سے سب سے آخر ہوں، تم امتوں میں سے سب سے آخر میں ہو. بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آیات ہیں جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا درس دیتی ہیں، پیغام دیتی ہیں. اب میں اس فتنے کی طرف آتا ہوں جو یہ برصغیر میں یہ 19ویں صدی میں پیدا ہوا. 1840 میں وہ بدبخت پیدا ہوتا ہے اور پھر 1864 سے لے کر 1868 تک وہ جو بعد میں خود کو نبی کہتا ہے. یہ قادیان یہ بارڈر کے قریب پرلی طرف ہے، تو وہاں سے پھر وہ اس وقت کیونکہ یہ باہر نہیں تھی، ایک ہی علاقہ تھا، تو یہ لوگ وہاں چلے جاتے تھے، وہ لوگ ادھر آ جاتے تھے. تو سیالکوٹ میں اس نے آ کر ملازمت اختیار کی. سیالکوٹ کچہری میں منشی رہا. پھر اس نے ایک امتحان پاس کیا. اب وہ مختاری اس دور میں نام تھا، آج کے دور میں وکالت اس کو کہتے ہیں. یہ اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد سیرت مہدی میں، جو اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، تو نام کتاب کا ہی ہے سیرت مہدی. اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ میرے باپ نے مختاری کا امتحان پاس کیا اور امتحان دیا اور پاس نہ کر سکا، فیل ہو گیا.
اب وہ تو آگے اس کی توجیہ یہ بناتا ہے کہ پھر اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ دنیا کا کام نہ کریں، یہ میرا کام کریں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اہلیت اور حیثیت ہی اتنی تھی کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا، پھر اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی اور پھر واپس کیا۔ پھر اس شادی کا وقت آیا تو وہ ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا جس کا وہ ذکر کتابوں میں کرتا ہے، اس کے بارے میں اس نے بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں اور اس کے بارے میں اس نے بڑی جنگ لڑی ہے اس کو حاصل کرنے کی، اینڈ تک اس کے لیے جنگ لڑتا رہا لیکن اس کو حاصل نہ ہو سکی۔ تاریخ ان کی اپنی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اس میں محمدی بیگم یہ اس کی رشتہ دار بھی تھی تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کا رشتہ مانگا۔ جب رشتہ مانگا تو اس کے باپ نے انکار کر دیا، وہ امیر تھے، یہ وہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اب اس نے ایک دھمکی امیز ایک خط لکھا، تب تک یہ مجدد، یہ مہدی، یہ مسیح ہونے کا ایک دعویٰ کر چکا تھا، تو اس نے یہ لکھا کہ اگر اس کو میرے نکاح میں نہیں دے گا تو جس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا وہ مر جائے، وہ مر جائے۔ اس نے اس کی دھمکی کو کوئی خاطر نہیں لیا، وہ جانتا تھا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس نے اس کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کیا پھر اس نے دھمکی دی، اس کو خط لکھا کہ اب بھی وہاں سے طلاق لے کر اس کو میرے ساتھ دیا دے، اگر تو اس بات پر ڈٹا رہا تو یاد رکھنا کہ 2.5 سال کے بعد وہ مر جائے گا۔ اب یہ کشید کوئی اس کی غلط ثابت ہوئی، وہ 2.5 سال کے بعد نہیں مرا، وہ 40 سال زندہ رہا، وہ اس کا شوہر 40 سال زندہ رہا۔ بعد میں پھر سے اس کے مرنے کے بعد پھر ٹرائی کی لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ چند سالوں میں مر جائے گی، وہ نہیں مری بلکہ اس کے مرنے کے بعد وہ اپنی بیگم پھر بھی زندہ رہی۔ تو یہ اس کی اور اس کا ذکر جو ہے ان کی اپنی کتابوں میں روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279 میں جو اس نے کشید گوئی کی تھی وہ اس کی کتاب میں بھی درج ہے۔ پھر اس نے کشید گوئی کی، اس نے کہا کہ اولاد ہونے والی تھی، اب جب ہونے والی ہو تو پھر وہ تو ہوتا ہی ہے کہ ہونا ہی ہے کچھ نہ کچھ۔ اس نے کہا اس سال میرے یہاں بیٹا ہوگا جو میرا خلیفہ بنے گا اور بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ نے خصوصی طور پر اس کا انتخاب کیا ہے، وہ میرے یہاں ہوگا۔ یہ اس کا جو یہ بھی روحانی خزائن میں اپنا موجود ہے جس کی کشید کوئی تھی، اور تبلیغ رسالت میں بھی جب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 127 میں میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اب اس حمل میں بیٹا نہیں پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوگا، اور اس کی اس کشید گوئی کا بھی بڑا مزاج بنا۔ پھر اس نے کسی عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ کیا، اب جب مناظرہ ہوا تو یہ ہار گیا، لالچ ہی اتنا تھا، تسلیس پر گفتگو ہونا تھی، جب یہ ہار گیا تو جب آدمی ہارتا ہے تو پھر ظاہر کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں سے مارنے ہوتے ہیں۔ یہ مجدد بھی تھا، یہ ولی اللہ بھی تھا، یہ بہت کچھ ہوش کو مختار اپنے آپ کو بہت کچھ آگے مسیح مہدی یہ سارا کچھ اس نے دعوے کر لیے تھے اور نبی ہونے کا بھی بات بھی میرے سے دعویٰ کیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تیرے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ 15 روز کے بعد مر جائے گا، تیرے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ 15 روز کے بعد مر جائے گا۔ یہ ڈاکٹر عبداللہ عاطف کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تھا، یہ بھی اس کی کتاب ہے حقیقت بئی 185 صفحے پر یہ لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے یہ مباہلہ کیا کہ تو مر جائے گا، لیکن جب 15 روز گزر گئے تو وہ نہیں مرا۔ عیسائیوں نے پھر اشتہار لگایا اور اس دور میں پھر جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے وہ سارے کے واپس عیسائیت میں چلے گئے، اس کا بھی اس کی کشید گوئی کا بہت بڑا مزاج بنا اور اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اس کے علاوہ اس کی بے شمار کشید گوئیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ نبی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی اہلیت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ بدبخت نبی ہونے کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو مسئلہ کیا کہ ضرورت کیوں پیش آئی نبی ہونے کی؟ تب 1857 کی جنگ ہوئی تھی، مسلمان اس میں پیش پڑے تھے، ہندو سے زیادہ مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی۔ انگریز کو خطرہ جو تھا وہ ہندو سے نہیں تھا، وہ مسلم سے تھا، کیونکہ ہندوؤں کے یہاں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، مسلمانوں کے یہاں جہاد کا جذبہ ہے۔ مسلمان لڑ کے واپس آئے تو پھر غازی ہے، اور لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو پھر وہ شہید ہے، اور آگے اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اور لوگ جو مسلمان ہیں وہ بسا اوقات کسی دنیاوی لالچ کی خاطر نہیں لڑتے یا کوئی
زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے تو کے اندر شہادت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ ان کو لے کر جاتا ہے۔ غزوہ احد میں ایسا ہوا، ایک شخص صحابی رسول تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ رہ رہا تھا، وہ کھجوریں کھا رہا تھا، ہاتھ اس کے کھجوریں کی جب کو کھا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام شہادت کی مقام کو اجاگر کر رہے تھے، اس کے کانوں میں بات پڑ گئی، حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں ابھی یہ جو آپ جس نام کا آپ بات کر رہے ہیں، اب اگر ابھی میں شہید ہو جاؤں تو یہ نام مجھے بھی ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ملے گا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، اس نے کچھ کھجوریں کھا لی تو کھانے کی اس نے توشہ دان میں رکھ دی اور تلوار لی اور ان کے جرمٹ میں جا کر جنگ کی اور کہیں شہید ہو گئے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے تو پھر مر مٹنے کے لیے وہاں تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک طبقہ شہداء کا ہوگا جو جنت میں لطف اندوزی نہیں حاصل کرے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات میں آتا ہے کہ وہ جنت میں جا کر بھی کہے گا باری تعالیٰ جنت میں مزہ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس سے پوچھوائیں گے کہ کیا ہوا، چاہتا کیا ہے؟ پھر جنت میں جس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، جو جنت میں انسان جو چاہے گا وہ حاصل کرے گا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جو چاہے گا سامنے پائے گا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہر چیز کی وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے تو پھر تم جنت میں رہنے کی آرزو کیوں نہیں کر رہے؟ یا پھر اس چیز کی کمی ہے، تمہیں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہاں باقی سب کچھ ہے لیکن ایک لذت نہیں ہمیں جنت میں بھی آ رہی۔ چل جائے گا وہ کیا؟ فرمایا وہ کہیں گے کہ جب ہم نے تیری خاطر تیرے دین کی سر بلندی کے لیے دنیا میں شہادت کا جام دیا تھا، ادھر ہمارے گردن پر تلوار چلی تھی، مولا تم نے پردے اٹھا کر اپنا دیدار کروایا، جو لذت اس وقت تیرے دیدار کی حاصل ہوئی تھی مولا وہ لذت جنت میں بھی نہیں کرتے۔ ہم تو جنت میں آئے تھے وہ لذت لینے کے لیے، اب دوبارہ آئے گی اللہ فرمائے گا میں نے اب چاہتے کہ ان سے پوچھو کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دوں، اب تیری خاطر لڑیں مریں اور پھر تیرا دیدار کریں۔ اللہ فرمائے گا دوبارہ تو کوئی نہیں جا سکتا، فرشتوں ان کو قریب کر کے پردے اٹھا کر میرا مقصد دکھا دو۔ تو وہ جنتی جب چاہیں گے جب آرزو کریں گے تو اللہ جل وعلا ان کو اپنا دیدار کراتے رہیں گے۔ تو مسلمان تو اس جذبے کے لیے لڑتا ہے، اس جذبے کے لیے مرتا ہے، اس جذبے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا اور معافیات سے ان کا تعلق کٹ جاتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دے گا، پھر سب کچھ کا گزرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ ان کو تکلیف دے رہا تھا انگریز کو۔ وہ کہتا تھا جب بھی کھڑے ہو کے مسلمان کھڑے ہو، حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ اب جو آزادی ہوگی اس کا کریڈٹ مسلمانوں کو جاتا تھا۔ انگریز کی قیادت اٹھتی تھی پھر جاتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی۔ کانگریس میں رہ کر آج کا اجازت کا بھی یوم شہادت ہے، یوم مثال ہے، تو کانگریس میں رہ کر وہ ناامید ہو چکا تھا قائد اعظم کہ یہ تو تحریک کی جنگ نہیں لڑتی، یہ تو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے، تحریک آزادی کی جنگ تھی، یہ تو تحریک آزادی کے نہیں مفادات کی جنگ ہے۔ تو وہ مایوس ہو کر باہر چلے گئے تھے۔ پھر علامہ اقبال نے خط لے کر ان کو بلایا کہ علامہ اقبال کا ہم پر دوہرا احسان ہے، ایک اس مملکت کا خواب دیکھنے کا اور دوسرا دوبارہ خط لے کر قائد اعظم کو بلانے کا، اور قائد اعظم بلا کر میٹنگ کی، پھر ان کو ابھارا اور کہا کہ تم بھی ایسے ہو کہ جو میں مسلم امت کی قیادت کر سکتے ہو۔ اور پھر علامہ اقبال کا یہ عزم بھی پورا ہوا، قائد اعظم نے جنگ لڑی اور جنگ لڑ کے امت مسلمہ کو یہ آزادی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے اور اس کو اپنے پیارا مقام عطا فرمائے۔ آج ان کا یوم مثال ہے، ہم کے لیے دعا ہو۔ تو یہ قائد اعظم کی کاوش سے پاکستان بنا برصغیر ان کا انگریز سے نجات کے لیے۔ جب اس کو خطرہ ہندو سے نہیں تھا، اس کو خطرہ مسلم سے تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ مذہبی حوالے سے کچھ ایسی شخصیت اس کے سامنے رکھی جائے جو جہاد کے جذبے کو ان کے ذہنوں سے نکالے، اور ہمارے ساتھ ان کی مسلمانوں کی جو حالات اور دشمنی ہے دینی طور پر یہ ہمیں تسلیم کسی وقت بھی نہیں کریں گے اور نہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میرے ہمارے قریب آئیں۔ تو اس کے لیے پھر اس کا انتخاب ہوا، مختلف انٹرویوز کیے گئے، تاریخ میں آتا مختلف انٹرویوز ہوئے، لیکن یہ اس انٹرویو میں پاس ہوا، پھر اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس سے پھر یہ سارا کچھ کروایا
اعلانات کروائے گئے ایک نبوت کا اعلان تاکہ لوگ تیری طرف مانوس ہوں اور ایک نیا فتنہ ہو اور پھر تو اپنا جہاد کا اعلان کرے جو کرنا چاہے گا وہ ہمارے فائدے میں ہوگا. اب اس نے کیا اس نے کہا پہلا اس کا اسٹیٹمنٹ جو تھا اس نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے, یہ فضل یزدی ہے اور یہ سایہ رحمت ہے. یہ مسلمانوں کو قریب کرنا چاہتا تھا. پھر اس نے کہا تریاق القلوب اس کی کتاب ہے صفحہ نمبر 28 پہ یہ کہتا ہے اسلام کو دوبارہ زندگی انگریزی حکومت نے دی ہے, لہذا ہمیں انگریز حکومت کا احسان مند رہنا چاہیے. اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. اور پھر یہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 320 کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں. میرا مذہب اور میرا عقیدہ یہ ہے, میری تعلیمات مجھے یہ بتاتی ہیں اسلام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اسلام کے لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور دوسرا حصہ اسلام کا یہ ہے کہ جو سلطنت جس میں ہم رہ رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ ہم پیار کریں اور اس کو اللہ کی عطا سمجھیں جس نے ہمارے لیے حکومت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے. اور پھر آگے اس نے وضاحت کی اس سلطنت سے مراد برٹش گورنمنٹ ہے. یہ اس طرح بے شمار اس کے اسٹیٹمنٹ اور بیانیاں تھے جو اس نے برٹش گورنمنٹ کے لیے دیے اور لوگوں کو اس کی طرف محل کرنا چاہتا تھا. یہی تو ان کا مقصد تھا, وہ اس لیے اس کو پروموٹ کر رہے تھے. اور اینڈ پہ جو اصل مقصد تھا کہ جس کے ذریعے وہ سارا کچھ انہوں نے یہ گیم بنائی تھی وہ تھا جہاد کے خلاف. اس حوالے سے بھی اس کی بے شمار کتابوں میں موجود ہیں. لیکن ایک اس کا نظم پر مبنی ایک اس کا کلام ہے وہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 130 پر ایک شعری انداز میں وہ کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال. اب آ گیا ہے مسیح جو دین کا امام ہے, دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. دیکھا اس طرح کا کو چھوڑا کس لیے گیا, یہ اثر وجہ تھی. دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے, اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے, اب جنگ کا اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. اور میں شمار فتوے دیے گئے برٹش گورنمنٹ کے خلاف. اور پھر اینڈ پر وہ کہتا ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد, دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد, منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. یعنی عقیدہ رکھنا بھی نبی کے منکر ہونے کی دلیل ہے. یہ بہت تو یہ اس نے فکر دکھایا, یہ اس کا منشا تھا, یہ مقصد تھا, اس لیے انہوں نے اس کو بالا تھا, موسیٰ کا جوان کیا تھا. اور اب بھی یہ فتنہ جو موجود ہے اس کے عقائد اور اس کے عزائم یہی ہے کہ غیروں کو مسلط کیا جائے. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, یہ کذاب ہے, دھانتی ہے. اور پھر آخری اس کی تشریح ہوئی, اس نے کہا تھا کہ میری عمر 80 سال ہوگی, میں 80 سال میں مروں گا. تو یہ بھی حقیقت وہی صفحہ ہے نمبر 150 اس کی کتاب ہے, اس میں اس نے لکھا تھا کہ میری عمر 80 سال ہوگی اور میں مکہ اور مدینہ میں مروں گا. یہ میرا آخری ہوگا کیونکہ میری نبوت حضور کے تابع ہے, اس لیے میں مکہ مدینہ کو اہمیت دیتا ہوں. تو پھر ہوا کیا, 80 سال کو گزرا, یہ 69 سال کی عمر میں مرا. حیضہ کی بیماری اس کو لگی اور یہ مرا بھی. یہ مکہ مدینہ میں مرنے والا یہ لاہور میں برانڈن روڈ جو اسٹیشن سے آگے موچی دروازے تک جاتا ہے, برانڈن روڈ بلڈنگ عام دیا بلڈنگ میں 26 مئی 1908 میں. اب 40 سے لے کر 8 تک یہ تقریباً 69 سال کا بنتا ہے ایسا. تو یہ اس ڈیٹ کو مارا 69 سال کی عمر میں, جب اس نے کہا تھا کہ میں 80 سال میں. وہ ایک مشین کی کوئی بھی اس کی سچ ثابت ہے, سچ ہوتی کہتے وہ جھوٹا تھا نہیں تھا. تو یہ اپنی فتنہ ہے. حکومت پاکستان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس فتنہ کو ختم کیا جائے. اور کبھی کبھی جو گورنمنٹ کے اندر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ پیدا ہونے نہیں چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو